جو کہ اسلام کے اجتماعی نظام کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسلام ذاتی دین نہیں ہے، اسلام اسٹیٹ ریلیجن ریاست کا دین ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس نے اسلام کا معنی صرف ذاتی عبادات کو سمجھ لیا ہے، ثواب اور جزا کے تعلق میں گم ہو کر اسلام کی ٹوٹیلٹی کو نہیں سمجھا۔ اس حوالے سے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور مصطفیٰ اس پر کیا رہنمائی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صاحب قرآن کیا فرماتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اب جملے کے اس قرآن جو سورہ توبہ کی آیت ہے اس کی ابتدا دیکھیں، اللہ چاہتا تو یوں کہہ سکتا تھا اللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے، اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ خالی یہ بھی کہہ سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، مگر رب نے قصداً اپنے اسم گرامی اور اپنی ذات کا ذکر نام لے کر نہیں کیا، بلکہ اپنا نام اور اپنا ذکر کیا تو کہا ہوا وہ، جیسے اللہ نے ایک اور جگہ سورہ اخلاص میں فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں ہوا وہ اللہ احد، ایک ہے۔ یہ ہوا میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ ہوا کے ذریعے بات کیوں کر رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے اگر تو کتابیوں سے بات ہو، یعنی نصارہ سے بات ہو، یہود سے بات ہو، کرسچن سے بات ہو، جوش سے بات ہو، تو اللہ فرماتا ہے وہی رب، وہی شانوں والا رب جس نے عیسیٰ کو طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، وہی رب جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی تھی کہ وہ برس زدوں کو ٹھیک کر دے، وہی رب جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی تھی کہ وہ مادر ذات نبینوں کو آنکھیں دے دے، یعنی مادر ذات پیدائشی نبینے اور اسے آنکھیں دے دیں، وہی ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں اپنے پاس بلایا، وہی ذات جس نے موسیٰ سے کلیم کے مقام پر کلیم بنا کر کوہ طور پر کلام فرمایا۔ رب باری تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی دوسری یعنی کہ کتابی مذاہب کے علاوہ غیر سامی مذاہب انریویلڈ ریلیجن کا آدمی بیٹھا ہو تو رب نے کہا اس کے لیے بھی قرآن ہے، وہی رب جو آسمانوں والا ہے، وہی رب جسے تم نیلی چھتری والا کہتے ہو، وہی رب جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ رب نے کہا وہ جو اتنی طاقتوں والا ہے، جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اور مغرب سے اگر وہ مغرب سے سورج نکال دے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ وہ چاہے وہ رب نے اس لیے لفظ ہوا سے اپنا تعارف کروا کر اپنی شان، جلالت، عظمت، کبریائی، ربوبیت اور اپنی بادشاہت کا اور شہنشاہیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہوا اللہ وہی ہے جس نے اتنی طاقتوں والا جو ہے ارسلہ، اس نے بھیجا، کسے بھیجا؟ رسولہ، اپنے رسول کو۔ اس جملے پر دیکھیں کس قدر پیار، محبت رب باری تعالیٰ نے رسولہ کہہ کر بتایا کہ سن لو، بننے میں مخلوق ہے مگر اپنا کہہ کر بتا رہا ہوں جو کچھ میرا ہے میں نے اسے عطا کیا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے، وہ میں نے اسے عطا کیا ہے۔ وہ علم ہو، وہ حلم ہو، وہ اخلاق ہو، وہ کردار ہو، وہ دیانت ہو، وہ متانت ہو، ہر چیز، وہ فراست ہو، وہ انداز بیان ہو، ہر چیز میں رب نے کہا رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا۔
اور جب اپنا کہا تو اپنا کہہ کر اسے اپنا بنا لیا، اور اپنا بنا کر اسے اپنا نمائندہ بنا دیا، نمائندہ بنایا، رب نمائندہ بنا کر بھیج رہا اپنے رسول کو۔ واہ واہ واہ، یعنی جو بننے میں مخلوق ہے مگر آنے میں رب کی عطا کردہ شانوں کا حامل ہے، وہ رسول ہے۔ اور پھر یہ جو رسول ہے، اچھا کئی شخصیات میں کمی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، مطلب وہ دکھنے میں اچھے نہیں لگتے مگر ان کے اندر بصیرت کلام میں ہوتی ہے، سیرت میں ہوتی ہے، اخلاق میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ صورت بہت اچھی ہوتی ہے مگر سیرت اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی۔ ممکن ہے دونوں چیزوں بظاہر اچھی لگے مگر کہیں نہ کہیں کجی اور کمی پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شخصیت کا پہلو ہے انسان کا، جو انسان کو ابھار کر اوپر لے جاتا ہے، نیچے لے جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات جسے رسول کہہ رہا، اپنا رسول، اب رب سے بڑا کوئی ہنسی ہو تو بات کریں، تو جب اس نے اپنا محبوب بنایا ہوگا وہ حسن کے کس مقام پر بنایا ہے؟ جب وہ بنائے گا تو وہ حسن کے کس مقام پر بنائے گا؟ اس سے بڑا ہنسی کوئی نہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے میں خالق کائنات اور حسن مطلق ہوں، رب کیا ہے؟ رب سوائے حسن کے کیا ہے؟ عاشقوں نے تو یہی بتایا کہ رب حسن ہے، حسین ہے۔ تو جب وہ بنائے گا تو کس حسن کے مقام پر بنایا ہوگا؟ اور اس نے جب حسن کے ساتھ بنایا ہوگا تو خلق میں تو حسین بنایا ہی تھا مگر کردار میں بھی وہ اخلاق والا بنایا۔ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب میں نے ظاہری طور پر بھی تجھے کامل بنایا اور باطنی طور پر بھی، دیانت میں، امانت میں، صداقت میں، عدالت میں، شجاعت میں، بہادری میں، سخا میں، جود میں، کرم میں، پیار میں، محبت میں، نرمی میں، ہر چیز میں محبوب انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ اب اس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں مگر میں اس پر ایک نقطہ پھر دے دیتا ہوں۔ خلق عظیم یہ نہیں کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم والا بنایا یا آپ کو خلق عظیم کے لیے بنایا، نہیں، فرمایا محبوب میں نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا، یعنی محبوب خلق تیری سواری ہے اور تو خلق کا شاہ سوار ہے، جس طرف تو مڑ جائے خلق وہی ہے۔ خلق تیری سواری ہے اور تو شاہ سوار ہے خلق کا، جہاں تیری سواری مڑے گی خلق وہی ہوگا، وہی خلق بن جائے گا۔ یعنی نیکی کا معیار نیکی ہونے میں نہیں ہے۔ میں اگلی بات ذرا توجہ سے سنیے بات، نیکی کا معیار نیکی ہونے میں نہیں ہے، بدی کا معیار بدی ہونے میں نہیں ہے، سچائی کا معیار سچ ہونے میں نہیں ہے، جھوٹ کا معیار جھوٹ ہونے میں نہیں ہے۔ نیکی، بدی، سچائی، باطل، برائی، حق اور باطل کی بنیاد صرف مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جسے مصطفیٰ اچھا کہہ دے وہی اچھا ہے، جسے مصطفیٰ برا کہہ دے وہی برا ہے، بس آگے بات سمجھ۔ یہ انک لعلی خلق عظیم اس شان کے ساتھ محبوب کو بھیجے گا۔ ایسے ہی تو ابو بکر و عمر فدا نہیں ہوئے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ شانیں کیا تھی جن پر لٹ گئے وہ اور لٹ کر امر ہو گئے۔ کیا وفا نبھائی پھر انہوں نے بھی جان لیا تیرے جیا کوئی نہیں، تیریاں کیا بات، لا یمکن الثنا کما کان حقہ، بادش خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وہ بھی یہی سمجھ بیٹھے کہ رب کے بعد جو کچھ ہے مصطفیٰ ہے۔ یہ بات
خدا کے بعد سمجھ لگی کہ اخلاق و کردار میں کیا اعلیٰ مقام عطا کیا. اب اس سے کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے یہ بات کی، اس کو کوئی حوالہ دے، میں حوالہ دے دیتا ہوں. سونا مرد کے لیے حرام ہے یا حلال؟ اچھی میں آپ کو پتہ، میں اس بات میں بہت زور دیتا ہوں کیونکہ یہ چیز ہمارے ہاں کامن ہے. تو عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق کے دور میں کیسر و کسرا کا جب ایران فتح ہوا، کسرا ایران اور یزدگرد کے کنگن آئے، حضور علیہ السلام کا فرمان حضرت عمر فاروق کو یاد تھا. حرام و حلال کا معیار ہماری پسند ناپسند نہیں ہے، حرام و حلال کا معیار مصطفیٰ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آج ہماری زبوں حالی کی وجہ کیا ہے؟ ہم بارگاہ مصطفیٰ کی طرف مڑ نہیں رہے، ہم پلٹ نہیں رہے، ہم گنبد خضرا کی طرف تک نہیں رہے. ابھی ہم ذات کے فلسفے میں ہیں. جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے پھر عشق غالب آ جائے گا، فلسفہ خود ہی سنور جائے گا، غزالی کی زبان کی طرح سنور جائے گا، رازی کی زبان کی طرح سنور جائے گا. دوبارہ پلٹتا ہوں، میں نے جو جملہ کہا کہ نیکی کا معیار ذات مصطفیٰ ہے، حرام و حلال کا معیار ذات مصطفیٰ ہے. اب کسرا ایران کے کنگن آئے، حضرت عمر فاروق نے حضرت سراقہ کو بلایا، کہا سراقہ کو بلاؤ، کہا سراقہ ادھر آؤ. انہیں کنگن بنائے، سونے کے کنگن. کسی نے پوچھا ہی ہوگا حضرت عمر فاروق سے، سونا تو حرام ہے، آپ نے بھی یہی کہا ہوگا ہمیں کیا پتا حرام ہے. تو حلال کی معیار کا معیار بھی کون ہوا؟ اگر کوئی یہ کہے جی قرآن، تو قرآن آیا کس کی زبان سے؟ خالی قرآن کی اگر کوئی بات کرے، ایسے بھی ہیں جو سنیت کا حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. میرا ان سے سوال ہے، حدیث پر تان کرنے والوں یہ بتا دو، یعنی وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی اتھارٹی نہیں، بس قرآن کی بات کرو. تو مجھے بتاؤ حدیث کے آنے کی وجہ بھی زبان مصطفیٰ ہے، اور قرآن کے آنے کی اتھارٹی بھی زبان ہے. وہ زبان کیسی ہوگی جس پر اب قرآن جاری کروا رہا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ایک معنی. اب اسی کے اوپر جب ایسی شانوں والا آیا، پھر آگے کہا، پھر کہیں فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اپنی اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، محبوب تجھے ہم نے چمکتا ہوا نور والا چراغ بنایا. خود رب نے مصطفیٰ کو نور کہا ہے، سراج منیرا. سراج چراغ کو کہتے ہیں، منیر منور، نور. کہاں لکھا ہے؟ یہ پڑھو، سورہ احزاب کی آیات پڑھے نا، پتہ لگ جائے گا کہاں لکھا. آگے آئیں. اچھا توجہ رہے بس، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو عرض توجہ سے، وقت میں انشاءاللہ اپنے ختم کریں گے. یہ مضمون آگے بھی چلا تو کوئی نہیں. پھر کہا، اس آیت میں کہا اتنی شانوں والا والذی ارسل رسولہ بالہدی، محبوب ہم نے آپ اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت والا بنا، ہدایت کے ساتھ. اور اسی ہدایت کا ذکر سورہ فاتحہ میں سکھایا. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک ہمیں بھی ہدایت والا سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ. اور میں بغیر کسی تمہید میں جائے بغیر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول دے دیتا ہوں. ترجمان القرآن نے فرمایا صراط مستقیم سے مراد صرف ذات مصطفیٰ ہے، یعنی ہدایت ذات مصطفیٰ خود ہے، کہ جسے یہاں تک
معاملہ مل گیا وہی رب تک پہنچ سکتا ہے. یہ رب نے کہا. یہ خدا کے بعد خدا کہہ کر رب باری تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاقی کردار میں، روحانی کردار میں رب سے قربت کے مقام کا معاملہ کرنے والا اور رب کی قربت والا بنا دیا. یہ ہے الہدا. اور آگے فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ، اور ہم نے اپنے محبوب کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. اب حضور السلام کی آمد جس دور میں ہو رہی ہے، اب میرا سوال اگر علم ہوگا تو جواب دیتے جائیں گے، تو پھر ہم اس کو مکمل کریں گے. آقا علیہ السلام نے کتنے برس مکہ شریف میں گزارے؟ 13 برس. 13 برس. نماز فرض ہوئی تھی، روزہ فرض ہوا تھا، زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، حج فرض ہوا تھا؟ نہیں. پردے کے احکام آئے تھے؟ نہیں. سود کی حرمت کا حکم آیا تھا؟ نہیں. شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا تھا؟ نہیں. تو پھر کون سا دین تھا جو حضور لے کر آئے تھے؟ میرا سوال کہ یہ ساری باتیں تو مدینہ طیبہ میں ہوئی، تو اس سے پہلے حضور نے کیا کیا تھا کہ بلال، سہیب، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن معذور، حضرت طلحہ، زبیر بن عوام، یہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کے عاشق ہوئے. 2 باتیں تھیں. ایک بات یہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کی عبادت کو بند کرتے ہوئے، ظلم کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے مظلوموں کی بات کی تھی. اور کیا تھا مجھے آپ بتا دیں. میں کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر کروں تو بس بتائیے. میں نے کوئی بات تاریخ سے ہٹ کر، دلیل سے بات کر رہا ہوں. دلیل سے یہ ذہنوں میں یہ دین کا تصور جب معاملات بندوں کے ساتھ ہو جائے اسی دین کہتے ہیں، اور جب معاملات رب کے ساتھ ہو جائے تو اسے حقوق اللہ کہتے ہیں. حقوق العباد پر میرے آقا علیہ السلام نے توحید کے بعد یہ نہیں کہا تھا نمازیں پڑھو. حضور تو چھپ کر مولا علی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ کی طرف جائیں. سبحان اللہ، کیسے ایسی بیویاں رب نے کیا بیوی اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کپکپی کی کیفیت کے ساتھ آپ تشریف لائے اور کیفیت لطف میں وہ میں تو اسے وجہ سمجھتا ہوں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ حضور السلام کا کیفیت وجہ تھی جو رب کے وحی کی جو نور کی کیفیت مزہ آیا نا وہ تھا. لوگ اسے کچھ اور سمجھتے ہیں نا. یہ ادب گاہ حیض، یہ مقام رسالت کی بات ہے. ادب سے بات کرو. کب کپاہٹ کا وہ معنی جو آپ سمجھتے ہیں مرتجفن کا، وہ یہ نہیں ہے. یہ محبت میں کیفیت تھی میرے آقا پر. تو آپ نے کہا زمینونی زمینونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. جب یہ کیفیت آئی تو اٹھے تو کہا خدیجہ مجھے کچھ خوف سا ہے. اب ان کی بیوی کے الفاظ سنیے. فرمایا اے میرے سرتاج گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کا رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ غم خار ہیں، آپ مونس ہیں، انس کرنے والے ہیں، غریبوں سے پیار کرتے ہیں، کسی فقیر کو خالی نہیں لوٹاتے، سخی ہیں. آپ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو روٹی دیتے ہیں. میرے محبوب اب اس میں بتائیں کہ اس میں کیا باتیں سیدہ نے بیان کی. آ رہی بات سمجھ؟ یہی بات رب نے کہا وہ دین الحق، کہ میرے محبوب کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور وہ دین زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی کا نام ہے. اور جب دین کہا تو کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان والوں پر غالب کر دیا جائے، اور اس حق کو تمام عالم پر اس طرح غالب کر دیا جائے کہ قیامت تک یہ کسی دین سے مغلوب نہ ہو. وہ روحانی اور اخلاقی پہلو کیوں نہ ہو،
وہ معاشرتی سماجی پہلو کیوں نہ ہو، وہ ذاتی و انفرادی پہلو کیوں نہ ہو، وہ معاشی و اقتصادی پہلو کیوں نہ ہو، وہ سیاسی و ریاستی پہلو کیوں نہ ہو، وہ عالمی اور بین الاقوامی پہلو کیوں نہ ہو، مگر ان تمام پر فوقیت صرف دین اسلام کو۔ اور اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرما دیا، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی ضرور غالب آنے والے ہیں۔ یہ غلبے کی حقیقت تھی۔ اور آقا علیہ السلام، میں نے کل اس دن بھی بات کی کہ اللہ رب العزت نے 40 سال اپنے نبی کے کیوں گزروائے، 40 سال بعد کیوں کہا، تاکہ ایک اتھارٹی قائم ہو جائے کہ حضور کی شخصیت کو جان لیا جائے۔ اس میں ایک اور نقطہ دے دیتا ہوں، جب رب نے کہا بعد میں اترنے والے قرآن میں کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ، کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کس کے ساتھ بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو حضور تو 40 سال بعد اعلان نبوت کر رہے ہیں، تو بھیجا 40 سال پہلے ہے۔ تو اس سے اس چیز کی نفی ہو گئی کہ حضور السلام کو 40 سال بعد پتہ لگا کہ وہ نبی تھے، حکم 40 سال بعد ہوا تھا۔ حضور عملی طور پر وہ سب کچھ کر رہے تھے جو رب کا حکم تھا، رب کے دین کی منشا تھی۔ حضور نے اس کو عملی صورت میں کر کے دکھایا۔ اور جب اب رب ہدایت کی بات کر رہا ہے تو ہدایت والا اب تو نہیں بھیجا، وہ تو 11-12 کی رات آمنہ کی گود میں ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ آئی بات سمجھ میری بات؟ میں نے کہا مضمون ذرا ہٹ کر ہے نا ذرا، تو اس لیے توجہ سے ذرا ذکر سنیں گے تو لطف رہے گا۔ تو اس لیے آقا کو رب نے کہا معمولی سے کہو فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ جب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا نا آقا علیہ السلام کا، نعوذ باللہ حضور کو ساحر کہا، جادوگر کہا، اور کیا کیا حضور علیہ السلام کی ذات مطہرہ کے حوالے سے بیان کیا، تو کہا فقط لبثت فیکم، معمول ان سے کہو میرے 40 سالہ زندگی پہلے نہیں دیکھی تم نے جو آج مجھ پر بات کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، اور تم عقل نہیں رکھتے؟ 40 سال میں تم مجھ سے تو کوئی بات میرے عیب نکال نہیں سکے، آج 40 سال بعد جب میں نے حق کی بات کی تو تمہیں میں عیب والا نظر آنا شروع ہو گیا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل رکھتے ہو کہ عقل والے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے تم بات کر رہے ہو؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان اور حضور علیہ السلام کے اس دین کو بلال حبشی نے کیسے مانا۔ بس اختتام کرتا ہوں، پھر میں آ جاؤں گا اور واقعات کی طرف۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجب ہے۔ آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور حضور نے 3 سال تک چھپ کر دعوت کا کام کیا کہ پہلے طاقت اکٹھی ہو جائے، چھپ کر میرے آقا نے دعوت کا کام کیا۔ تو گزر رہے تھے تو کسی غلام کے چیخنے کی آوازیں آئیں، جو رو رہا تھا بلک بلک کر، آہر سسکیاں لے رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس دروازے پر گئے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر ایک کالے رنگ کا غلام بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں چکی تھی، پیس رہا تھا۔ اور آپ نے کہا کون ہو جوان تم؟ کا میں بلال ہوں۔ کس کے غلام کا؟ امیہ بن خلف کا غلام۔ آپ محمد عربی ہیں نا؟ ہاں میں وہی۔ تو کہا آپ کا اتنے عالی ہاشمی کا مجھ غلام سے کیا کام؟ کہا میں آپ سے ملنے آیا ہوں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ کہا مجھ سے کیا ملنے کا فائدہ ملے گا؟ سارا دن میرا آقا مجھ سے کام لیتا ہے، سارا دن مشقت لیتا ہے، اور رات کو مجھے گندم کی بوریاں دے دیتا ہے، کہتا ہے اگر تم نے یہ نہ پیسی تو تمہیں صبح چھوڑوں گا نہیں، مجھے کوڑے مروائے گا، مجھے تپتی دھوپ پر لٹا دے گا۔ تو مجھ سے ظلم و ستم، اب میرا جسم کام نہیں کر رہا، یہ ظلم کی انتہا ہے، میرا کیا قصور؟ میں کوئی ذاتی طور پر غلام پیدا تو نہیں ہوا نا۔ آقا اسلام یہ ساری باتیں سن کر حضور غمناک ہوئے۔ آقا اسلام نے فرمایا اچھا تو پھر؟ یہ باتیں کرتے کرتے وہ سو گئے۔
بلال حبشی سو گئے اور اچانک ہڑبڑا کر صبح کے وقت اٹھے، اور جب اٹھے منظر یہ جب تھا وہ ساری کی ساری گندم پیسی جا چکی تھی. ساری رات میرے آقا نے اپنے نرم نرم ہاتھوں سے وہ چکی پیس پیس کر گندم اس کی پسوائی کی. وہ ہاتھ جس کو رب کہتا ہے کہ میرا ہاتھ، میرے آقا نے نرم نرم ہاتھوں سے چکی پیسی. تو وہ جب یہ بات سنی بلال حبشی لٹ گئے، حضور کے پاس گئے، کہا آپ نے احسان کیا مجھ، میں تو وہ تھا جسے بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا گیا تھا. کبھی غلام پر بھی کوئی احسان کرتا ہے؟ احسان تو اپنی برابری والے سے کیا جاتا ہے. میں بھی کوئی احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں آپ کو؟ آپ بتائیں. آقا اسلام نے فرمایا بلال میں احسان تو نہیں مانگتا مگر تمہیں بتانا چاہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ تمہارے رسول کو یہی پیغام ملا ہے کہ مظلوموں کا ظلم روکنا ہے اور ان کی دستگیری کرنی ہے. فرمایا اگر یہ دین ہے تو میں بھی آج سے غلام مصطفیٰ ہوں. لوگوں یہ دین ہے، یہ دین ہے. انشاءاللہ میں آگے مضمون بتاؤں گا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کی نتائج کے حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی اس پر گفتگو کریں گے. اس دین کا درد لیں، یہ دین سب کے لیے امانت، ہماری نسلوں کی امانت. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.